بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 18ویں تراویح پڑھیں گے۔ اس میں 22ویں سپارے کی تلاوت کی جائے گی۔ آج کی تراویح میں جو کچھ بیان ہوگا آپ کے سامنے خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کے لیے دگنا اجر اور نافرمانی پر دگنا گناہ بیان فرمایا ہے۔ جیسے کہ آزاد کی سزا سے غلام کی سزا عادی ہوتی ہے، اسی طرح اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ آگے اہل بیت اطہار کی شان میں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے لیے پردے کا حکم نازل فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہی تو چاہتا تھا کہ تم کو ہر قسم کی ناپاکیزگی سے پاک فرما دے، تمہیں پاک صاف کر دے، اسی لیے پردے کا حکم نازل کیا گیا۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، جب حبشہ سے واپس آئیں تو ازواج مطہرات سے ملی اور پوچھا کہ کیا لیڈیز کے لیے، عورتوں کے لیے بھی کوئی آیت نازل ہوئی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ یہ بات حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ذکر کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جس میں عورتوں کا ذکر مردوں کے ساتھ 10 مراتب میں کیا گیا ہے۔ کسی مومن اور مومنہ کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ اور رسول کے حکم کے بعد اپنے کسی فیصلے پر اختیار رکھیں۔ یہ آیت حضرت زینب بنت جہش اور ان کے بھائی عبداللہ ابن جہش کے بارے میں نازل ہوئی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کے نکاح کا پیغام بھیجا اور حضرت زینب نے انکار کر دیا، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، تو اس کے بعد انہوں نے اس پیغام کو قبول کیا۔ پتہ ہی چلا کہ نبی کا حکم جو ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کے نکاح اور طلاق کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ جب حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دینا چاہی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو منع فرماتے تھے، حالانکہ آپ کو پہلے سے علم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا کے نکاح کا فیصلہ فرما لیا حضرت زینب کے ساتھ، مگر پھر بھی آپ کو خوف تھا کہ لوگ تان کریں گے کہ اپنے لے پالک بیٹے کی بیوی سے، بیوہ سے، یعنی کہ اس کے طلاق یافتہ سے شادی کر لی تو یہ کیسے ہو گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہلے سے فیصلہ فرما لیا تھا، مگر تان سے بچنے کے لیے پیارے آقا منع فرماتے رہے۔ جب انہوں نے طلاق دے دی تو حضرت زید ہی کو ان کی عدت پوری ہونے کے بعد پیارے آقا نے نکاح کا پیغام دے کر بھیجا، اور پھر اس کے بعد پیارے آقا نے جب شادی فرمائی تو ولیمہ بھی بہت ہی زیادہ وسعت کے ساتھ فرمایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ لے پالک بیٹا اگر اپنی عورت کو طلاق دے دے تو اس سے اس کا منہ بولا باپ جو ہوتا ہے وہ شادی کر سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 100 بیویوں کا ذکر ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی 300 بیویوں کا ذکر ہے۔ انبیاء کرام کے ساتھ یہ خاص ہے، کسی اور کو اس قسم کی اجازت نہیں ہے۔ لوگوں کے اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اس لیے کہا گیا کہ حضرت زید کو لوگوں نے پیارے آقا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا اور ابن محمد کہہ کر پکارتے تھے، جبکہ کوئی بھی مرد آپ کا بیٹا نہیں۔ صرف طیب، طاہر، ابراہیم اور قاسم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آپ کی اولاد تھی، مگر یہ بھی بچپن ہی میں فوت ہو گئے، لہذا کسی بھی مرد کے آپ باپ نہیں تھے، صرف آپ کی بیٹیاں تھیں جن سے آپ کے آگے نسل بھی چلی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ بھی پیارے آقا کی شریعت کے مطابق ہی حکم دیا کریں گے، وہ اپنی کوئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ پیارے آقا کے بعد کوئی نبی کسی بھی صورت میں ہو سکتا تو وہ ختم نبوت کا منکر ہے، وہ کافر ہے، خارج از اسلام ہے۔ اسی وجہ سے ہم قادیانیوں کو غیر مسلم اور کافر اور بدعقیدہ کہتے ہیں اور ان کو خارج از اسلام تصور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی اللہ جو درود بھیجتا ہے تم پر اور اس کے ملائکہ بھی، تاکہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکال دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی نازل ہوئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی شرف عطا فرماتا ہے تو اس میں ہم نیاز مندوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، تو اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے بھی درود کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اوصاف ذکر کیے گئے جس میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو شاہد کہا گیا ہے۔ شاہد کہتے ہیں وٹنس کو، اور وٹنس کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک تو حاضر ہونا، دوسرا دیکھنے والا ہونا۔ تو پیارے آقا کا حاضر ہونا اور ناظر ہونا شاہد لفظ سے ثابت ہے۔ پیارے آقا کی اس صفت کو ماننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا کہہ کر فرمایا کہ ڈر جو ہے وہ کافروں کے لیے ہے اور خوشخبری جو ہے وہ مومنین کے لیے جو پیارے آقا سنانے کے لیے تشریف لائے۔ ایسی عورت جس کو مرد ہاتھ لگائے بغیر طلاق دے دے تو اس کی عدت نہیں ہوگی۔ ہاں اگر خلوت صحیحہ واقع ہو جائے، یعنی شوہر اپنی بیوی کو لے کے کمرے میں چلا جائے اور کنڈی لگا دے تو اس کو بھی ریلیشن شپ بھی کہیں گے، چاہے انہوں نے ہاتھ بھی نہ لگایا ہو، تو ایسی صورت میں پھر اس کی عدت ہوگی۔ ورنہ اگر اس نے ہاتھ لگائے بغیر کمرے میں جائے بغیر طلاق دے دی تو اس کی کوئی عدت نہیں ہوگی، طلاق کے فوراً بعد بھی وہ عورت دوسری شادی کر سکتی ہے۔ اگر مہر مقرر کر دیا گیا ہے
تو ہاتھ نہ لگانے کی صورت میں آدھا دیا جائے گا، اور اگر مقرر نہیں کیا گیا تو کم از کم 3 پیس سوٹ عورت کو تحفے میں دینا ہوگا جو اس کا حق مہر کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، خصوصاً جب کھانے پر بلائے جاؤ تو، اور جب کھانا کھا چکو تو بیٹھ مت جاؤ بلکہ کھانا کھانے کے بعد فارغ ہو کر چلے جاؤ، اور اگر ازواج مطہرات سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے نبی کی ازواج کے بارے میں ازواج سے انبیاء کرام سے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد نکاح کرنے کو بھی منع فرما دیا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب پیارے آقا نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کے بعد ولیمہ کیا تو لوگ جماعت در جماعت آتے رہے، کھانا کھا کر جاتے رہے، مگر 3 شخص ایسے تھے جو وہیں پر بیٹھے رہے، باتوں میں لگے رہے، گھر والوں کو انتظامات میں بھی تکلیف ہوئی۔ پیارے آقا نے جب ان کو دیکھا تو آپ ساتھ والے حجروں میں چلے گئے ازواج مطہرات کے، جب واپس آئے تو وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے جھانکا تو پھر وہ باہر نکلے، پیارے آقا نے فوراً پردہ گرا دیا۔ اس پر یہ حکم نازل ہوا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا کے گھر میں بیٹھنے کے آداب بھی ذکر فرماتا ہے، اور پیارے آقا کی ازواج مطہرات کے ساتھ لین دین کا طریقہ بھی خود ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ارشاد فرمایا کہ میں اور میرے ملائکہ غیب کی خبریں دینے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام کے نذرانے بھیجو۔ درود بھیجنا ایک ایسا افضل عمل ہے کہ جو مومنین کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کا ذکر کر کے کہا کہ وہ درود بھیجتے ہیں۔ آج کل کئی لوگ درود پڑھنے پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں نا، ان کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان سے حکم کیا ہی نہیں گیا، یہ حکم تو مومنین سے کیا گیا، اور الحمدللہ مومنین درود پڑھتے ہیں، اور اس پر انعامات کی بھی بارش ہوتی ہے، فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جو درود نہ بھیجے اس کو بخیل کہا جاتا ہے۔ تو لہذا کیوں ہم درود نہ پڑھیں، کیوں درود نہ پڑھا جائے، بلکہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے، اتنے انعامات مل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی ازواج، بیٹیوں اور مومنین کی عورتوں سے فرما دو کہ جب گھر سے نکلے تو سر پر پردہ ڈال کر نکلے، تاکہ ان کی پہچان ہو اور وہ نہ ستائی جائیں، کیونکہ منافقین لونڈیوں کو تنگ کیا کرتے تھے، تو اگر سر پر دوپٹہ ہوگا تو وہ ان کو تنگ نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ننگی نہاتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں کرتے تھے۔ لوگوں نے اعتراض کیا، لوگوں نے جب بہت زیادہ تان کیا، پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ کو کوئی پوشیدہ مرض ہے جس کو چھپانے کے لیے آپ کپڑے نہیں اتارتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ شبہ کرنا بھی گوارا نہ ہوا۔ ایک مرتبہ آپ نہانے لگے، پتھر پر آپ نے کپڑے اتار کر رکھے، تو اللہ نے پتھر کو حکم دیا، وہ بھاگ کھڑا ہوا کپڑے اٹھا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پیچھے پیچھے بھاگنے لگے، پورے شہر کا چکر لگانے کے بعد پتھر وہاں رک گیا، پورے شہر والوں نے آپ کو ننگی حالت میں دیکھ لیا، اور جو تان کرتے تھے اس سے آپ بری ہو گئے، یعنی ایک نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو ذرا سا تان کرنا بھی پسند نہ آیا۔ آگے سورت سبا شروع ہو رہی ہے، مکی صورت ہے، 54 آیات، 6 رکوع، 833 کلمات اور 1512 اس میں حروف ہیں۔ ہر چھوٹی بڑی چیز کا علم کتاب مبین میں موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت پیاری آواز دے رکھی تھی، جب آپ تسبیح پڑھتے تو پہاڑ پر موجود پرندے بھی ساتھ شامل ہو جاتے، یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ کی آواز سن کر پرندے ہوا میں ہی رک جایا کرتے تھے۔ آپ کو جب بادشاہت ملی تو آپ بھیس بدل کر لوگوں سے حالات معلوم کیا کرتے، اور ایک سوال ضرور کرتے تھے کہ داؤد کیسا بادشاہ ہے، لوگ تعریف کرتے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا، آپ نے اس سے بھی یہی سوال کیا، تو اس نے جواب یہ دیا اللہ کے حکم سے کہ آپ کے اندر باقی ساری عادات تو اچھی ہیں، مگر آپ بیت المال سے پیسے لے کر اپنی بیوی بچوں کا خرچ چلاتے ہیں۔ تو پھر آپ نے اس بات پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر لوہے کو نرم کر دیا، آپ اس سے زرہ بنایا کرتے تھے، اور ایک زرہ بنا کر دن بھر میں 4000 درہم کی بیچتے، اور اس رقم کو اپنے گھر والوں پر اور غریبوں پر خرچ کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو کر دیا، آپ جب چاہتے ہوا کے ذریعے جہاں چاہتے چلے جاتے، 1 مہینے کا سفر آپ 1 دن میں کر لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تانبے کا چشمہ بھی جاری فرمایا، جو چاہتے بنا لیتے۔ آپ نے اونچے اونچے محلات بنوائے، بہت ساری مسجدیں بنوائیں، اور بیت المقدس بھی شامل ہے جو آپ نے بنوایا۔ بیت المقدس کا سنگ بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھا، اور جب آپ کی موت کا وقت آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ اس کو مکمل کرنا، اور یہ کام جنات کے ذمے لگایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 13 سال کی عمر میں بادشاہ بنے، 53 سال کی عمر میں 40 سال حکومت کرنے کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ آپ نے دعا کی، یا اللہ میری موت کو جنات سے پوشیدہ رکھنا۔ تو جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے، جنات کو خبر بھی نہ ہوئی کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ 1 سال کے بعد آپ کی عصا کو دیمک کھا گئی، تو آپ کا جسم زمین پر آ رہا، جس وجہ سے جنات کو پتہ چلا کہ آپ کی موت واقع ہو گئی۔ اس طرح لوگوں کو یہ شبہ بھی دور ہو گیا کہ جنات کو علم غیب ہوتا ہے۔
سبا قبیلے کا ذکر جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 باغ عطا فرمائے تھے، اور ایسے باغات تھے کہ اگر کوئی اس میں سے خالی ٹوکرا لے کر گزرتا تو باغ کراس کرتے کرتے ٹوکرا بھر جاتا، اتنے باغات تھے۔ وہ اللہ کے نافرمان ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سیلاب کا عذاب بھیجا، سب کچھ برباد ہو گیا، میوہ جات کی جگہ بیر اور بد مزہ پھلوں نے لے لی۔ جو لوگ خوشحال ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال دیا ہے، تو اب اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہ بھی کریں تو اللہ ہی نے تو ہمیں دیا ہے، ہم کیوں اللہ کے راہ میں خرچ کریں؟ تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وعید نازل فرمائی کہ ہم ان پر بھی عذاب نازل فرمائیں گے کہ جو کہ مال ملنے کے بعد ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ سورۃ فاطر مکی صورت ہے، 45 آیات، 5 رکوع، 970 کلمات، 3130 اس میں حروف ہیں۔ فرشتوں کے 2 3 اور 4 پر ہوتے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ بروز قیامت کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، بلکہ ہر کوئی اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ اگر کسی نے کسی کو بہکانے میں مدد کی ہے تو بہکانے والا اور بہکایا جانے والا، یعنی کہ دونوں جن لوگوں نے مل کر یہ کام کیا ہوگا، دونوں کو اس کمائی سے بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں، جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا زیادہ اللہ کا ڈر ہوگا۔ جنت میں جانے والے 3 درجوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک سابق، ایک مقتصد اور ایک ظالم۔ سابق وہ جو خیرات میں سبقت لے جاتے ہیں، یہ لوگ بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ مقتصد وہ لوگ جو میانہ روی اختیار کریں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ حساب میں نرمی عطا فرمائے گا۔ تیسرا درجہ ظالم کا، یہ وہ لوگ جو نعمت الہی کے منکر تو نہ ہوں گے مگر شکر نہ کرتے ہوں گے، ان کو حساب کتاب کے لیے روکا جائے گا۔ آج کا بیان یہیں تک، کل ملتے ہیں نئے بیان کے ساتھ۔ اس بیان کو شیئر کرتے رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔